السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ایک مختصر سوال تھا ایک دوست کا، اس کے جواب کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ محمد جعفر حسین صاحب ہیں کوئی، انہوں نے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ درخواست کی تھی کہ نزلے پر آپ کچھ تھوڑا بہت بول دیں۔ تو سامعین محترم، بھائی محمد جعفر صاحب کے کیے گئے سوال پر آج یہ بات آپ احباب کے سامنے بڑی وضاحت سے رکھنے والا ہوں کہ جس سے آپ کو کم از کم نزلے کی تمام علامات اور اس کی وجوہات اور اس کا سدباب غذائی طور پر ذکر کروں گا، چونکہ بعض احباب ایسے ہیں جو بہت بحث کرتے ہیں کہ جی فلاں مرض کی دوا بتا دیں، فلاں مرض کی دوا بتا دیں، فلاں چیز کا نسخہ بتا دیں۔ تو ان تمام بہن بھائیوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ پیارے بہن بھائیوں، کوئی بھی مرض ایک جیسا نام ضرور رکھتی ہے، ایک جیسی علامات نہیں رکھتی، اور کسی بھی مرض میں ایک جیسی دوا کام نہیں کرتی، ایک جیسا ماحول کام نہیں کرتا، ایک جیسی انسان کی نفسیاتی سوچیں جو ہیں وہ آپ کے امراض میں کم و بیشی کا سبب بن سکتی ہیں۔ عمر کے لحاظ سے مرض کی نوعیت اور ہوتی ہے، موسم کے لحاظ سے مرض کی نوعیت اور ہوتی ہے، اس لیے ہر مرض کے لیے تشخیص، تحقیق اور اس کی پہچان انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے مطب ابن طبیب پر جس طرح کے دوست فرمائش کرتے ہیں کمنٹس میں کہ جی ہمیں نسخہ بتا دے۔ مجھے نسخہ بتانے میں کوئی آر نہیں ہے میرے دوستو، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے دنوں ایک احتلام کی ویڈیو میں نے ایک نسخہ بتایا ہوا تھا تریاک احتلام کے نام پر، کہ جس میں سنا مکی اور نمک خوردنی، کھانے والا نمک، یہ دو اجزاء تھے۔ کراچی کا ایک نوجوان تھا، اس نوجوان نے بغیر رابطے، بغیر پوچھے، بغیر اس کی خوراک ترتیب کے وہ دوا بنائی اور سنا مکی کو لکڑیوں سمیت اس نے پسوا لیا جیسا کہ پنساری نے اسے دے دی۔ تو اس نے ایک غلطی اور کر دی کہ بغیر پوچھے اس کی چمچ بھر کے خوراکیں شروع کر دی، صبح دوپہر شام چمچ بھر کے۔ تیسرے چمچ کے بعد اسے موشن شروع ہو گئے، اور موشن اتنے شروع ہوئے کہ پیٹ میں بال پڑنے لگ گئے اور آو آنے لگ گئی، نڈھال ہو گیا، حتیٰ کہ اسے ہاسپٹل پہنچنا پڑا۔ اب آپ یاد رکھیں کہ سنا مکی کا مزاج گرم تر ہے، نمک کا مزاج گرم تر ہے۔ یہ غدد ناقلہ کی تمام نالیوں کو کھول کر رکے ہوئے تیزاب کو خارج کرنے کی ایک دوا تھی جس نے احتلام کو بند کرنا تھا، لیکن اس نوجوان نے ذرا بھی محنت اور مشقت نہ کی کہ میں رائے لے لوں یا کسی طبیب سے پوچھ لوں۔ اب وہ نسخہ معمولی سا تھا لیکن اس کو نقصان ہوا۔ آخر وہ ایک دو تین دنوں کے بعد جب ٹھیک ہوا، اس نے رابطہ کیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ پیارے بچے اس طرح نہیں ہوتا، نسخے کو کم از کم ترتیب اس کی پوچھ لیتے ہیں، یا جس طرح بتایا گیا تھا اس نے بتانے پر بھی عمل نہیں کیا، جلدی ٹھیک ہونے کے چکر میں دوا کی مقدار زیادہ کھا لی، حالانکہ دوا کوئی زہریلی نہیں تھی، لیکن اس کی حالت جو ٹھیک نہ ہوئی۔ تو اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی بھی چیز کا نسخہ ایک عوام الناس کے سامنے رکھا جائے، بالخصوص وہ نسخے جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں وہ بھی بنائیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کا حق بنتا ہے کہ کسی قریبی طبیب سے پوچھ لیں کہ یہ نسخے کی مقدار خوراک کیا ہوگی، یا میں نے ویڈیو پر تفصیل دی ہوتی ہے اس کو سنیں۔ تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں ان بہن بھائیوں کی طرف سے
کہ جن کو بہت جلدی ہوتی ہے ٹھیک ہونے میں اور فٹافٹ یہ میسج آ رہے ہوتے ہیں اس کی دوا بتا دے، اس کی دوا بتا دے، تو میرے بھائی دوا بتانے کے لیے نہیں ہوتی، دوا بنا کر استعمال کی جاتی ہے، اس کے ساتھ پرہیز بھی ہوتا ہے، اس کی ڈوز کی خوراک جو ہے وہ متعین کی جاتی ہے، عمر کے لحاظ کے حساب سے، موسم کے لحاظ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے جسم میں قوت کتنی ہے، دوا میں قوت کتنی ہے، مرض کی نوعیت کتنی ہے، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو تھا ایک واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں کہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں یوٹیوب پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے جو بتا دیا وہ کر لیا۔ اب اگلے دنوں میں نام نہیں لوں گا، ایک بڑے معروف طبیب ہے اور یوٹیوب پر ماشاءاللہ ان کا بھی اچھا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ان کو میں نے بتاتے ہوئے سنا کہ وہ دار چکنا اور رس کپور جیسی چیزیں عوام الناس کو بتلا رہے ہیں۔ اب آپ یقین جانیں دار چکنا اور رس کپور اتنا تیز ترین زہر ہے کہ اگر یہ کسی کو ری ایکشن کر گیا تو اس کا توڑ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں میں تو رہا بتانے سے، میں تو کھانے پینے کی چیزیں آپ کو بتلاتا ہوں۔ میں وہ نسخے جو قدیم طب نے پیش کیے ہیں اور بڑی جدت سے محنت سے تیار ہوتے ہیں اور جن کے لیے بڑا محتاط ہو کر استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ نسخے لوگ عام بتا رہے ہیں۔ اب دار چکنا زہر ہے، رس کپور زہر ہے، سمل فار زہر ہے، نیلا توتیا زہر ہے، اس طرح کی بہت سی زہریلی ادویات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نسخے نہیں بتاتا کسی بھی صورت میں۔ میں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اگر چاہوں نا کہ جناب یہ نسخہ صبح دوپہر شام ویڈیو آ رہی ہے، نسخوں کی بھرمار کر رہا ہوں، تو آپ جیسے کئی لوگ گھر بیٹھے قبروں میں پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائی، بغیر ضرورت کے پانی زیادہ پینا بھی زہر بن جاتا ہے، بغیر بھوک کے کھانا کھانا بھی زہر بن جاتا ہے۔ آپ بغیر ضرورت کے معمولی سی مٹھائی کھا لیں، نمکو کھا لیں، کوئی سبزی کھا لیں، پھل کھا لیں، آپ کو ضرورت نہیں تھی تو یقین جانے وہ خون نہیں، وہ زہر اور زہریلے مادوں میں تبدیل ہو کر آپ کی طبیعت کو خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ مقصد مطلب ابن طبیب کا قتل نہیں ہے یوٹیوب چینل پر آنے کا کہ میں لوگوں کو بھرمار کر دوں نسخوں کی باتیں نہیں ہوتی۔ ہم یہاں تشخیص کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پھر ہم لو کوالٹی سے شروع کرتے ہیں، غذا پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ یہ چیزیں کھانے سے یہ چیز پیدا ہوگی۔ تو عزیزان محترم، یہ تو مختصر وہ باتیں تھیں ان بہن بھائیوں کے لیے جو بہت پریشان کرتے ہیں کہ نسخہ نہیں بتاتے جی، گھنٹے کی ویڈیو تھی، نسخہ تو بتایا کوئی نہیں۔ میرے بھائی، مطلب ابن طبیب چینل پر نسخے نہیں بتائے جاتے، سوائے ان چیزوں کے جو بہت معمولی ہوتی ہیں وہ میں ضرور بتاتا ہوں۔ اور میری جو طریقہ تشخیص ہے، میں چیک کرتا ہوں مریض کی عمر کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، غذائیں کون سی ہیں، شوق اس کے کیا ہیں، وہ کرتا کیا ہے، اس کے جسم کی ایکٹیویٹی کو نوٹ کرتا ہوں، پیشاب اور پیشاب کی رپورٹ کو چیک کرتا ہوں، اس کا ایسڈ ہے، الکالائن ہے، ایپیتھیلیل ٹیشوز ہے، گرمی سردی خشکی کیا ہے، پھر میں کوئی دوا تجویز کر کے بھیجتا ہوں بنا کر، اور اس دوا پہ پیسہ لگتا ہے، پارسل پہ پیسہ لگتا ہے، اور پھر اس پہ محنت ہوتی ہے، اس کا میں اپنا جو ہے ہرجانہ لیتا ہوں، ساری دنیا لیتی ہے۔ میں اگر اس طرح کروں کہ آپ لوگوں کے ویوز لینے کے لیے کہ جی فلاں چیز کا نسخہ، فلاں چیز کا نسخہ، آپ لوگ بھاگ کر کھولیں گے یوٹیوب پہ اور دیکھیں گے، ملے گا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں۔ جن لوگوں نے یہ نسخہ نویسی شروع کر رکھی ہے وہ صرف اپنے ویوز بڑھاتے ہیں تاکہ لوگ خود نہ بنا سکیں۔ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ کہیں گے جی حکیم جی ہم نہیں بنا سکتے، یہ ہمیں بھیج دو۔ یہ ان کی ایک طریقہ واردات ہے، میرا ایسا نہیں ہے طریقہ۔ میں نہ نسخہ لکھتا ہوں نہ نسخہ بتاتا ہوں، تشخیص کرتا ہوں، تشخیص کے بعد میں دوا بھیجتا ہوں، شفا پھر بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو عزیزان محترم، بیسک جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے بھائی محمد جعفر صاحب کے نام، انہوں نے نزلے کا پوچھا تھا، تو یہ چند ضمن میں باتیں آ گئیں جو آپ کی اصلاح کے لیے میں نے کی ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو بھائی جعفر صاحب نے نزلے کا پوچھا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میرے طریقہ علاج میں اور میری تشخیص اور تحقیق میں اور طب قدیم میں، طب یونانی میں، اور جتنا بھی طریقہ علاج ہے دنیا میں ہربل کا، اس کے اندر 3 طرح کے نزلوں کی اقسام ہے۔ بیسکلی طور پہ نزلہ اور چیز کو کہا جاتا ہے، زکام اور چیز کو کہا جاتا ہے، بند نزلہ اور چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو آئیے میں ان تینوں نزلوں کی جو ہے مختصر سی تشریح بھائی جعفر کے نام کرتا ہوں۔
بہت دنوں سے وہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو نزلہ بیسکلی طور پہ نزول سے نکلا ہے، یعنی اوپر سے کوئی چیز نیچے کی طرف آئے تو اسے نزول کہتے ہیں، اسے نزلہ کہتے ہیں۔ جب دماغ کے پردوں میں، غدی پردوں میں جو جگر کی طرف سے دماغ پر پردے ہیں، جب ان میں سوزش آ جائے جس کی وجہ گرمی کی زیادتی ہوتی ہے تو انسان کو نزلہ ہو جاتا ہے، کیرا بھی جسے پنجابی میں کہتے ہیں۔ وہ پھر رطوبت حلق میں گرتی رہتی ہے، کوئی انسان نگل جاتا ہے، کوئی انسان تھوک دیتا ہے۔ اس رطوبت کا کلر ہلکا پیلا یا گہرا پیلا ہوتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے، ناک صاف کرنے کی کوشش میں بھی انسان ناکام رہتا ہے۔ تو اسے طب یونانی میں نزلہ حار کہتے ہیں، گرمی کا نزلہ۔ تو اس کے لیے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس کو یہ نزلہ حار ہو، کیرا ہو اور گرمی کی وجہ سے ہو، اس کی رطوبت کا کلر بھی یلو ہوگا یا یلوش ہوگا، اور دوسری بات اس کو پیشاب کبھی سفید نہیں آئے گا، اسے پیلا ہی پیشاب آئے گا۔ تیسری چیز، اسے سردی نہیں لگے گی، اکثر اسے گرمی کا ہی احساس ہوگا۔ تو یہ ہے دماغ کے جگر کی پردوں کی سوزش کی بنا پر غدی نزلہ اور کیرا جو ریشہ گرتا ہے۔ اس کا حل خمیرے ہیں۔ تمام خمیرے جات جتنے بھی اعصابی مزاج کے ہیں وہ آپ کسی قریبی طبیب سے پوچھ کر اس کو چیک کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے چیک کروانا ہے تو آپ میرا جو طریقہ کار ہے واٹس ایپ پہ چیک اپ کا آن لائن پوری دنیا جانتی ہے، اس کے مطابق میں تشخیص کر کے پھر اس کی دوا بھیجتا ہوں۔ تو خمیرہ جات استعمال ہوتے ہیں، شہد استعمال ہوتا ہے، اس میں ملٹھی استعمال ہوتی ہے، اس میں خساندے اور کاوے استعمال ہوتے ہیں جن کا مزاج تر گرم یا تر سرد ہو۔ تو اس سے یہ دماغی پردوں کی سوزش جو جگر کی طرف سے ہے یہ اتر جاتی ہے اور یہ نزلے اور کیرے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو دائمی یہ ہو جائے بڑی ہمیشگی سے، ان کو کیوں رہتا ہے کہ وہ اپنی غذا نہیں بدلتے، دوائیاں پھانکتے رہتے ہیں۔ دوائیاں کھا لیں تو ٹھیک ہے، انجیکشن لگوا لیا، گولی کھا لی، کیپسول کھا لیا، کوئی ٹوٹکا لے لیا، چند دنوں میں ٹھیک، چند دن بعد پھر۔ تو جن کو یہ غدی نزلہ ہو، جن کو یہ پیلی رطوبت آتی ہو اور مشکل سے خارج ہوتی ہو، ان دوستوں کے لیے لہو کے سپستان طب یونانی کی ہر فارمیسی کی بنی ہوئی ہے، لہو کے سپستان استعمال کریں۔ اس کے لیے خمیرہ گوزبان استعمال کریں، خمیرہ ابریشم استعمال کریں، اور دیگر ایسی چیزیں آپ کسی بھی طبیب سے رائے لے لیں جو جسم میں تری گرمی اور تری سردی پیدا کر دیں، یہ آپ کے غدی نزلے کو ٹھیک کر دیں گی۔ اور اس نزلے میں دودھ پینا مفید رہتا ہے کیونکہ رطوبت ہے، دودھ گرمی کا توڑ ہے۔ اس نزلے میں جتنی بھی میٹھی چیزیں ہیں وہ ٹھیک رہیں گی۔ یہ تو ہو گیا نزلہ۔ اب آگے آ جائیں، ایک قسم ہوتی ہے زکام کی۔ اب زکام کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مستقل زکام، ایک ہوتا ہے عارضی، موسم کی وجہ سے۔ سرد موسم آ گیا، بارش آ گئی، اے سی سے باہر نکلے، گرمی سے اے سی میں داخل ہو گئے، پسینے میں نہا لیا، پسینے میں ٹھنڈا پانی پی لیا، یا انسان کی ذہنی طور پہ زیادہ سردی بڑھ گئی تو وہ پانی کی طرح بہتا رہتا ہے، ناک سے چھینکیں بھی زیادہ آتی ہیں جسے الرجی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا موسم چینج ہوا، ڈسٹ آئی، الرجی شروع ہو گئی۔ اب یہ نزلہ دماغ کی حقیقی سوزش میں ہوتا ہے۔ جب دماغ میں کاربن حد سے زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو رطوبات سالے جو خون میں دماغ میں جذب ہونے کے لیے جاتی ہیں، جب وہ کاربن جام کر لیتا ہے دماغ کو تو یہ رطوبتیں چونکہ جذب نہیں ہو پاتی تو اس لیے وہ بیک آ جاتی ہیں نزلے کی شکل میں، چھینکوں کی شکل میں۔ اس میں بلغمی کھانسی بھی ساتھ شروع ہو سکتی ہے، تو پانی کی طرح بہتا رہتا ہے۔ تو اس نزلے کو ہم اعصابی اور دماغی نزلہ کہیں گے۔ اس کے لیے آپ بھنے چنے لے لیں، دار چینی، لونگ اور جیفل کا کاوا پی لیں۔ اس کے لیے بھنے ہوئے چنوں کے اندر آپ کوئی بھی مکئی کے دانے بھون لیں، انڈے بوائل کر کے کھا لیں، گرم سے گرم چیز آپ لے لیں تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے جیسا کہ عام لوگ لیتے ہیں۔ تو اب تیسرے نزلے کی جو قسم ہے، یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، بھائی جعفر صاحب کو صرف سمجھانا تھا کہ نزلے کی ایک قسم نہیں ہوتی۔ اب تیسری قسم ہوتی ہے بند نزلہ۔
بند نزلہ ہوتا ہے دل کے جو پردے دماغ پر ہوتے ہیں ان میں سوزش آ جاتی ہے، تو جو کاربن ہے حد سے زیادہ منجمد ہو کر دماغ کی سوزش بڑھ جاتی ہے، رطوبت ذرا بھی نہیں رہتی، اس بند نزلے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے آواز بھی گنگنی سی ہوتی رہے گی اور زور بڑا لگے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا، لیکن ایسے لگے گا 24 گھنٹے یہ جگہ پکڑی ہوئی ہے، یہ جگہ درد ہے۔ تو اس کا حل ہے گرم چیزوں کا لینا۔ اب میرے عزیز دوستوں اور محترم بہن بھائیوں، آپ نے سمجھا کہ نزلے کی بہت ساری اقسام ہیں، بند نزلہ ہے اور زکام ہے، اور نزلہ جو ہے دماغ کی سوزش سے ہے، ایک موسمی ہوتا ہے، ایک عارضی کسی چیز سے ہو جاتا ہے، نفسیاتی ڈپریشن جب بندہ لیتا ہے تب بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں دماغی سوزش کے، دماغی سکیڑ کے، دماغی پھیلاؤ کے، گرمی سے، سردی سے، خشکی سے۔ یہ نزلے کی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں جس طبیب نے یا جس ڈاکٹر نے نزلے کی نوعیت کو، نزلے کی ماہیت کو سمجھ لیا، وہ پوری باڈی کے آرگنز کا علاج کر سکتا ہے۔ تو کچھ نزلے ایسے دائمی ہوتے ہیں جن سے آنکھیں بیٹھ جاتی ہیں، دانت نکل جاتے ہیں، بال گر جاتے ہیں، بندے گنجے ہو جاتے ہیں، اور وہ نزلہ جان نہیں چھوڑتا۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ انجیکشن لگوائے جا رہے ہیں، ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، گولیاں کھائے جا رہے ہیں، جبکہ قیامت آ سکتی ہے ڈاکٹر نزلے کا علاج نہیں کر سکتا۔ اینٹی بائیوٹک سٹیرائڈ اگر آپ کو دے کر وہ 1-2 دن کے لیے روک دے گا تو ان کے رکے آپ کی قوت مدافعت جب کام کرے گی تو آپ کو وہ قوت ٹھیک کرے گی، امیون سسٹم آپ کا ٹھیک کرے گا۔ ایلوپیتھک دوا میں نزلے کا علاج نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے۔ 20 سال سے لوگ مائیگرین کے میرے پاس آئے، سر درد کے، ان کا علاج ہی نہیں تھا۔ 3 منتھ کا علاج مائیگرین کا کرتا ہوں، 40 سالہ مائیگرین ختم ہو گئی۔ انگلینڈ سے، جرمن سے، امریکہ سے لوگ آئے مائیگرین کے، ٹھیک ہوئے۔ تو یہ ضرورت ہوتی ہے طبیب کو کہ وہ ماہیت مرض کو سمجھے، مریض کی طبع کو سمجھے، مریض کی عمر کو سمجھے، اس کے ماحول کو سمجھے، اس کی غذا کو سمجھے، پھر دوا تجویز کرے۔ اب یہ نسخہ نویسیوں والا کام میرے بھائی مطلب ابن طبیب سے ہٹ کر پوری دنیا کے چینل بھرے پڑے ہیں، آپ وہاں دیکھیں، جو چیز لکھیں گے آپ کو ملے گی، استعمال کریں، فائدہ ہو تو دعائیں دیں، نہ ہو تو اور کہیں چلے جائیں۔ تو عزیزان محترم، بھائی محمد جعفر صاحب کی نظر میں نے یہ کیا ہے۔ آخری گزارش میں کروں گا کہ جس میرے بہن بھائی کو دائمی بڑا دیر والا نزلہ ہے وہ ضرور اپنا چیک اپ کروائے، اپنی غذاؤں پہ دھیان دے، اپنے قریبی کسی طبیب کو چیک کروا لے جو اچھا طبیب ہو، نہ ہو تو مطلب ابن طبیب پوری دنیا سے پیشنٹ کو چیک کر رہے ہیں آن لائن واٹس ایپ پہ۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں بھائی جعفر صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نزلہ معمولی چیز نہیں ہوتا، یہ نزلہ بندے کو بوڑھا بھی کر دیتا ہے، اندھا بھی کر دیتا ہے، بولا بھی کر دیتا ہے، گنجا بھی کر دیتا ہے۔ اس نزلے سے انسان چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ وقت سے پہلے جو بڑھاپا آتا ہے نا، یہ کسی نہ کسی نزلے کی قسم ہوتی ہے انسان کو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ گزارشات تھیں مطلب ابن طبیب کی جانب سے۔ حکیم ضیاء آپ کا خادم ہے، میں ہر گھڑی ہر لمحے حاضر ہوں، لیکن میرا درد سمجھیں، میں کسی کو فضول چیزیں بتا کر نقصان نہیں دینا چاہتا۔ میرے بھائی دوا ہوتی ہے، دوا کو میں لکھ کر دے دیتا ہوں، یہ کھا لو، آپ زیادہ کھا لیں، کم کھا لیں، پرہیز نہ کریں، غذا نہ بدلیں، آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، پیسہ ضائع ہو، کیا فائدہ؟ تو عزیزان محترم، اس بات سے مجھے معاف رکھیے گا، میں نسخہ نویسیاں نہیں کرتا، میں تشخیص اور تحقیق کرنے کے بعد علاج کرتا ہوں۔ انہی باتوں کے ساتھ حکیم ضیاء مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔